ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عظیم مذہب کے عظیم پیروکاروں سلام علیکم طبتم۔ آپ سن رہے ہیں قصص الانبیاء میں مختلف انبیاء کرام کی حیات طیبہ پر مفصل بیان، اور ہم پہنچے ہیں در ابراہیم تک۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو پاکیزہ بہو عطا کی، جنہوں نے ان کی اتنی زیادہ عزت کی کہ ان کے پاؤں کا دھون انہوں نے اپنے گھر کے لیے رکھا کہ بابرکت میرے گھر کے اندر پانی موجود رہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کی جو عادات ہیں اس کی تعریف کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو کیا کہا کہ بیٹے اس چوکھٹ کو مت بدلنا کہ تمہاری دہلیز بڑی اچھی ہے۔ الحمدللہ وحدہ، اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کہ جتنے بھی آباء و اجداد ہیں سب کو ہی پاکیزہ پیدا کیا، ان میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی بھی غلط کاری میں ملوث نہیں رہا۔ آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے پاکیزہ صلبوں سے پاکیزہ رحموں کے اندر منتقل کیا، اور ہوتے ہوئے میں حضرت عبداللہ علیہ السلام اور بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کے بطن اقدس تک پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو ایک سعادت اور نصیب فرمائی وہ کیا تھی؟ وہ ہے تعمیر کعبہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ جب کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ شاہ فرمایا کہ آپ اور آپ کا بیٹا اس کی تعمیر کریں گے۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، کہ ابراہیم میرے گھر کو پاکیزہ کرو، میرے گھر کو پاک صاف کرو، طواف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ جب خانہ کعبہ کے اندر تو داخل ہوتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے 120 رحمتیں ہر روز وہاں اترتی ہیں، یعنی 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے، 40 رحمتیں نماز ادا کرنے والوں کے لیے، اور 20 رحمتیں خانہ کعبہ کو دیکھنے والوں کے لیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ضمن کعبہ اللہ کا ذکر آیا تو میں آپ کو بتاؤں کہ خانہ کعبہ کے اندر نماز کعبے کو دیکھ کر پڑھنا سب سے افضل ہے۔ اس طرح تو آپ اپنے گھروں میں جب ہوتے ہیں تو آپ خانہ کعبہ کا تصور کرتے ہیں، اور سب کا مرکز جو ہے وہ خانہ کعبہ بن جاتا ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہو وہ اگر اپنا رخ کعبہ کی طرف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب مسلمانوں کا مرکز ایک کر دیتا ہے۔ لیکن در حقیقت جب آپ خانہ کعبہ کے اندر موجود ہوں، وہاں کے صحن کے اندر، تو اس وقت خانہ کعبہ کو دیکھ کر نماز پڑھنا سب سے افضل ترین نماز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ربی ہوا کہ میرے گھر کو پاک کرو، طواف کرنے والوں کے لیے اور سجود کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لیا، اور اسماعیل علیہ السلام آپ کے ساتھ اس کی تعمیر کے اندر شامل حال رہے۔ یہ حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا کہ آپ جائیں اور مختلف پہاڑوں سے پتھر لے کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں، جس میں ابو قبیس کی پہاڑی سر فہرست ہے، جس جگہ پر کھڑے ہو کر آقا علیہ السلام نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا۔ ابو قبیس کی پہاڑی اور کوہ طور کا پتھر اور دیگر کوہ ہیرا کا پتھر، کوہ جو ہے وہ جبل سور جو ہے اس کا پتھر بھی اس کے اندر استعمال ہوا۔ تو فرمایا کعبۃ اللہ کی تعمیر جب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ دیکھا کہ اب 50 فٹ تو وہ اونچا ہے خانہ کعبہ اور 35 فٹ چوڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ بھئی اب ان کو اوپر جو ہے وہ پتھر لگانے کی ضرورت پیش آئے گی، تو ابراہیم علیہ السلام نے التجا کی کہ میرا مولا وہ پتھر اوپر کیسے لگیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ بالکل پریشان نہ ہوں، جبرائیل امین آپ کے پاس ایک ایسا پتھر لے کر آئیں گے کہ آج کل کے دور کا ایک آٹومیٹک جو ہے وہ نظام اس کے اندر موجود ہوگا کہ جتنا آپ اونچا ہونا چاہیں گے وہ پتھر اتنا اونچا ہو جائے گا۔ قربان جائیں رب تعالیٰ کی تکنیک پر کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنی قدرت کے ساتھ اس پتھر کو چھپا کر رکھا کہ جس پتھر کو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی نے استعمال نہیں کیا، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین وہ پتھر لے کر آتے ہیں جو انہوں نے مکے کی پہاڑیوں کے اندر چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ جب وہ پتھر آتا ہے تو آپ اس پتھر کی یہ خوبی دیکھیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام پر اس پتھر پر جب کھڑے ہوتے ہیں تو پتھر نرم ہو جاتا ہے، اور آپ کے جو قدمین مبارک ہیں اس کا نقش اس پتھر کے اوپر ثبت ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آپ کی معلومات کے لیے میں آپ کے علم میں اضافہ کروں کہ کوئی نبی بھی ایسا نہیں کہ جو پتھر پر پاؤں رکھے اور وہ نرم نہ ہو جائے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام جب عراق سے چلے تھے عرب کے سفر کے لیے، تو آپ جس پتھر پر پاؤں رکھتے تھے اللہ تعالیٰ اس پتھر کو نرم کر دیتا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اگلا قدم جب اٹھاتے تھے پچھلا قدم مٹ جاتا تھا۔ تو کیا شاہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو وہ مٹی اور گارا ملا کر دیتے جا رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اوپر لگانا ہوتا ہے وہ پتھر جو ہے وہ اتنا اونچا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت یہ دیکھیں کہ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ سارا گھر اب بن گیا ہے، تو اس گھر کی چھت نہیں تھی، یہ اوپر سے بالکل اوپن تھا۔ یہ اس کے بعد جب اس کی کافی دفعہ تعمیر کعبہ، جب انشاءاللہ ہمارا یہ موضوع آئے گا تو اس کے لیے بھی ہم ایک مفصل بیان کریں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ خانہ کعبہ کو کتنی مرتبہ تعمیر کیا گیا اور کتنی دفعہ اس کو ڈھایا گیا، اور کس طرح اس کے ساتھ ظلم بھی ہوا کہ حجر اسود کو 22 سال تک چرا کر رکھ لیا گیا اور 22 سال تک حج بیت اللہ نہیں ہو سکا۔ اس کا بھی مفصل بیان ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن ضمناً یہ بات آئی ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ خانہ کعبہ کے اوپر چھت نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ سارا گھر بن گیا، تو آپ دیکھتے ہیں جب بندہ گھر بنا رہا ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بکھر جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وَطَہِّرْ بَيْتِیَ، میرے گھر کو پاک کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے گھر کو صاف کرنا شروع کر دیا، چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھانے شروع کر دیے۔ جبرائیل امین آپ کے ساتھ ہیں، اسماعیل علیہ السلام آپ کے ساتھ ہیں، اور وہ تمام گھر کو صاف کر رہے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے، تو اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ جب کام مکمل ہو جاتا ہے تو مزدور کی مزدوری تو ملنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مزدور کے طور پر کام کیا، اور آپ نے مزدوری کیا مانگی؟ آپ نے مقام ابراہیم کا جو پتھر ہے جس کے پاس لوگ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی، ابراہیم علیہ السلام کے پتھر کے پاس اپنے مصلی بچھا لو، وہاں نماز ادا کرو۔ اب بندہ یہ پوچھے کیا یہ شرک ہے؟ بہت سارے لوگ، بہت سارے ایسے فرقے جنہوں نے بات بات پر شرک بنا کے بزرگوں کی باتوں کو، ان کی فضیلتوں کو دبا دیا۔ خدا را جب تک علم نہ ہو علم پھیلانے کی بات مت کریں، فرقے بازیاں مت بنائیں، قرآن کی آیات سے سبق حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا شاہ فرما رہا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کعبۃ اللہ کے سامنے جائے نماز بچھا لو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا شاہ فرمایا؟ جس جگہ پر اس بزرگ پیغمبر، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے قدموں کے نشان ہیں، ہاتھوں کے نشان کی بھی بات نہیں کی، سجدے کے نشان کی بات نہیں کی، قدموں کے نشانوں کی بات کی۔ فرمایا ان کے قدموں کے اندر ہی تم لوگوں کا جو ہے وہ رائے راست ہے، قدموں میں جبین کو رہنے دو، چہرے کا تصور ممکن نہیں، جب چاند سے بڑھ کر ایری ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ فرمایا کہ ان کے قدموں کے پاس اپنے مصلی بچھا لو جن کے ایمان پکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر پر کھڑے ہیں، دعا کیا کرتے ہیں؟ اے میرے مالک، میرے اللہ، اے کل کائنات کو پالنے والے، تو نے ہم سے یہ عظیم کام لیا کہ کعبے کی تعمیر کی ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد۔ اور یہ بات یاد رکھیں، خانہ کعبہ کا جو نقشہ ہے نا، جو شروع میں بنا ہے، جو آدم علیہ السلام نے بنایا تھا خانہ کعبہ، اس کا نقشہ فرشتوں نے بنایا تھا، اور اسی نقشے کے اوپر آج تک وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو کیا شاہ فرمایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگا؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم تو نے میرا گھر بنایا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ جد امجد ہیں آقا علیہ السلام کے، ان کو معلوم ہے کہ سرکار کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا آج میں وہ چیز مانگوں گا میرے مالک کہ تو خود بھی اس کو دینے پر اپنا فخر محسوس کرے گا۔ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ بھیج مکے کے اندر اپنا رسول۔ اب بندہ یہ پوچھے کیا وہ خود رسول نہیں تھے؟ دو رسول تو اینی ٹائم وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کے اندر موجود ہے۔ کس رسول کو مانگ رہے ہیں؟ وہ اس رسول کو مانگ رہے ہیں جن کا کلمہ تمام نبی پڑھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام جب آئے آپ نے کیا کہا؟ اے میری قوم ہمارا کلمہ پڑھو۔ انہوں نے کہا جی آپ کا کلمہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ۔ ایک شخص اس نے اپنے ان تمام نبیوں سے یہ پوچھا کہ ہمیں تو آپ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کلمہ پڑھو، تو آپ کا کلمہ بھی یہی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا کلمہ یہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آپ کا کلمہ پھر کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا کلمہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم اس محمد عربی کے صدقے میں اس دنیا میں آئے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام جن کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو ہمارے جیسے سے نعوذ باللہ من ذالک،
سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ کیا پڑھتے تھے. ہم لوگ تو پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آقا علیہ السلام پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، کہ لوگوں سنو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. سرکار کا کلمہ بھی ہمارے جیسا نہیں. تو کیا شاہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ اس جگہ پر بھیج وہ رسول جو تمام رسولوں کا سردار ہے، اور وہ کیا کرے، یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم، اے اللہ وہ سنائے تیرے قرآن کی تلاوتیں مکے کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر، وہ لوگوں کو حکمت کی تعلیم دے. حکمت کیا ہے؟ وہ حدیث نبوی ہے. قرآن کی یاد کو تو یتلو کہہ دیا نا کہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. وہی مطلو وہی غیر مطلو، وہی مطلو وہ ہے جو قرآن کی آیات اتری ہیں، وہی غیر مطلو وہ ہے جو آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے جو الفاظ نکلے ہیں. اس کی تلاوت تو نہیں کی جاتی لیکن ہے وہ وہی اللہ کی. تو کیا شاہ فرمایا آقا علیہ السلام نے، ایک صحابی رسول حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار کی ہر بات لکھتے ہیں، سرکار جو فرماتے ہیں وہی لکھتے ہیں. ایک دن ایک یہودی گزرا، کہنے لگا اور یار تم سارا کچھ لکھ لیتے ہو، تمہارا نبی کبھی غصے میں بھی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے وہ دشمن لوگ ہیں. انہوں نے کیا کہا، کہنے لگے ہر چیز نہ لکھا کرو، جب وہ کہیں نا کہ میں یہ حدیث بیان کرنے لگا ہوں تب لکھا کرو. اب اللہ کی قدرت دیکھیں، وہ صحابی رسول ہو کے ان کی ذہن نے کیا کام کیا، انہوں نے کہا کہ ہاں بات تو سچ ہے. اور ہم لوگ آج کے زمانے میں جس بندے کو دیکھتے ہیں اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، تو ظاہری بات ہے ہمارے پاس علم جو نہیں. تو وہ صحابی رسول تھے، وہ بھی چند لمحوں کے لیے رک گئے. آپ سرکار نے ایک روز محسوس کیا کہ وہ میرا صحابی جو میری حدیث لکھتا تھا وہ کہاں گیا ہے. دوسرے دن دیکھا نہیں آئے، تیسرے دن دیکھا انہوں نے کچھ نہ لکھا. آپ نے فرمایا میرے صحابی تم نے میری بات کیوں نہیں لکھی، تم تو میری ہر بات لکھتے تھے، ہر ادا لکھتے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے فلاں فلاں یہودی نے یہ کہا ہے. آپ نے شاہ فرمایا اچھا اس نے یہ کہا ہے، تو پھر سنو. محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کائنات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، فرمایا اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا. او دا رتبہ نہ کوئی ٹولے، وہ یہ کون حدیث کرے جدے منہ چو رب بولے. فرمایا میں جو بولتا ہوں میں رب تعالیٰ کے فرمان سے بولتا ہوں، میری زبان پر حق جاری ہوتا ہے، میں باطل بات نہیں کرتا، میں اللہ کا رسول ہوں. اور اسی بات کو ابراہیم علیہ السلام نے مانگا. کیا کہا، میرے مالک بھیج وہ نبی، بھیج وہ رسول جو ان کے پاس تیری قرآن کی تلاوتیں جو ہیں وہ کرے اور ان کو حکمت سکھائے، یعنی احادیث نبویہ سکھائے. آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی جو کچھ ہے حدیث نہیں ہے صرف قرآن ہے. تو اب قرآن میں تو بھائی یہ بھی ذکر نہیں ہے کہ کتے کا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے، اب کیا کتا کھانا شروع کر دیں. یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن اور احادیث نبویہ جب تک آپ اس کا اچھی طرح مطالعہ نہ کر لیں، کم از کم 22 سال 6 ماہ قرآن کو دیں تو تب منصب تبلیغ پر بیٹھے کہ جب کوئی آپ سے کوئی سوال کرے اس کو تسلی بخش اس کا جواب دیں. 2-4 کتابیں پڑھ کے 2-4 محفلیں سن کر آپ عالم دین نہیں بن سکتے. یہ زندگیوں کے سودے ہیں، یہ عشق کی ہیں راہیں، یہاں قدم قدم پر بلائیں، جن کو ہو زندگی عزیز وہ یہیں سے لوٹ جائیں. کیا مانگا اللہ نے؟ فرمایا ابراہیم تو نے وہ رسول مانگا جس کے لیے میں نے کائنات بنائی، جا تیرے یہ قدم اب اس پتھر سے مٹیں گے نہیں بلکہ قیامت تک قائم رہیں گے. جس طرح لوگ میرے کعبے کا طواف کریں گے اسی طرح ابراہیم کے پتھر کا طواف کیا جائے گا. تو خدا را اپنے دین کو سمجھیں. نہیں سمجھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے تو سنیں، یہ ہماری ایفرٹ اسی لیے ہے. اللہ تعالیٰ اس ایفرٹ کو قبول کرے، قبول کر کے مقبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے راہ راست پر چلانے کی جو ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. تو یاسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلقی کلہم.